الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو خادما. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شوق سے محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے انتہائی قابل قدر اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، عظیم مبلغین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اس علاقے میں پہلے دفعہ آنا ہوا. خادم قرآن حضرت مولانا قاری محفوظ الرحمان صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے یہاں آنا ہے. آج یہ میرا 5واں پروگرام ہے، بیان ہے. گلہ بھی کوئی خاص ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ صبح شام ہمارے مسلسل پروگرامات ہیں. بس جو بھی بات کہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان شروع کرنے سے پہلے حضرات سے درخواست کروں گا یہ موبائل جیب میں رکھ دیں. ان موبائلوں نے تو سارا بیڑا غرق کر دیا معاشرے کا. اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل جیب میں رکھو، دل و دماغ کی کیمرے کھولو. بات براہ راست سننے کا فائدہ ہوگا. ویڈیو بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ یوٹیوب پر جائیں، فیس بک پر جائیں، اور ابھی تو پتہ نہیں ٹک ٹاک کیا کیا گن بلائیں آ گئی ہیں. ہزاروں بیانات ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم میں ایک بھی ایسا نہ بیٹھا ہوتا جو حضور کی سنت کا مخالف ہے. ہم ایسے ہوتے. اتنے بیانات ہیں. جس مولوی کا بھی بیان آپ سننا چاہتے ہیں وہ وہاں موجود ہے. بس بیانات صرف وہاں آویزہ ہیں. جیسے آج کل ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو موجود ہے لیکن اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. جو انگریزی کتابیں ہیں، انگریز کی تعلیم سے وابستہ ہیں، روز شام اس کو محبت سے پڑھا بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جتنے عظمت سے پیش ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، کاش اتنی محبت سے اگر قرآن سے پیش آتے اور قرآن کو پڑھتے، قرآن کو دیکھتے تو آج ہمارے ملک کے اندر ہر سو جو ہے امن بھی ہوتا، محبت بھی ہوتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوتی اور کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو دین سے دور ہوتا. تو اس لیے یہ کیمرے وغیرہ جو ہیں یہ ساتھی جیب میں رکھے، ناراض نہ ہوں. بس جو مختصر میں نے باتیں کرنی ہے، نہ میں خطیب ہوں نہ مقرر ہوں. یہاں چاہیے تھا بڑے بڑے باعمل علماء کرام اور مبلغین بیٹھے ہیں، وہ واز کرتے تو آپ کو اور مجھے فائدہ بھی ہوتا. بس مجھے نظرات نے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا. میں نے کیا بات کرنی ہے. لیکن چلو جو بھی میں اکابر کی باتیں آپ کے ساتھ تکرار کروں تو اللہ پاک جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو مجمع ہے میرے پیاروں، یہ کوئی معمولی مجمع نہیں ہے. اس مجمع کی نسبت قرآن عظیم الشان کے ساتھ ہے.
آج کے پروگرام کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن عظیم الشان کے ساتھ. ذرا میرے ساتھ بولیں, کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں, قرآن کی عظمت کو پہچانیں. یہ کلام اللہ ہے, کلام اللہ. الحمدللہ مجھے بتایا گیا 4 بچے حافظ قرآن بنے. کتنے بچے حافظ قرآن بنے؟ 4 بچے. ایک بچے پر کتنی محنت ہوتی ہے؟ آپ کو کیا معلوم اس حافظ قرآن کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. آج تو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر پوچھا جائے جی یہ فلانا بہت پڑھا لکھا ہے, فلانا بہت پڑھا لکھا ہے, یہ بڑا قابل جج ہے جی, یہ بڑا قابل افسر ہے جی, یہ بڑا قابل, یہ بڑا قابل. جب پوچھا جائے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو جواب نفی میں آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن آتا ہی نہیں, پڑھنے ہی نہیں آتا. الٹا جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, قیامت کا دن بھی ابھی باقی ہے. قرآن کہ حافظ کی کیا شان ہے, کیا مرتبہ ہے, علماء سے آپ نے سنا بھی, علماء نے لکھا بھی. اس پر میں 3 باتیں عرض کروں گا. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جی, صدر, ایوان صدر کے اندر فلانے افسر کو, فلانے کرکٹر کو, فلانے اداکار کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. دیا جاتا ہے نا جی, ہاں, اعزازات دیے جاتے ہیں. جتنا پاکستان میں بدبخت اور بد نصیب ہوگا اس کو اتنا بڑا گولڈ میڈل دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں نظام ہی وہ غیروں کے طریقوں پر ہے سارا. اگر حضور کے طریقوں پر ہوتا تو یہاں معاملہ الٹ ہوتا. قریب میں آپ کے افغانستان ہے, پڑوس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں وزیر اعظم سے لے کر, صدر سے لے کر, گورنر, جج اور آرمی چیف جتنے بھی ہیں سب سرتا پاؤں سارے پکے محمدی نظر آ رہے ہیں. آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی معمولی فتح نہیں حاصل کی. پہلے روس کو شکست دی اور اس کے بعد تقریباً 20 سال تک اپنے آپ کو وقت کا فرعون, مغرور, سپر پاور کہنے والا امریکہ, جس کے پاس تقریباً 6000 ایٹم بم ہیں اور اس کے پاس نہ جانے کتنے ہزار B-52 اور بحری بیڑے, کیا کچھ نہیں, پوری طاقت, نیٹو ساتھ, منافق ساتھ, کافر ساتھ, یہود و ہنود, قادیانی, روافظ سب ساتھ ایک ہو کر وہ افغانستان پر چڑھ دوڑے. اور ایسا وقت آیا کہ ان بیچاروں نہتوں کو جو انہی چٹائیوں پر پڑتے تھے ان کو نہ غاروں میں پناہ مل رہی تھی, نہ ان کو پہاڑ, نہ زمین, نہ سمندر, نہ اپنے نہ پرائے ان کو قبول کر رہے تھے. لیکن ان کے دل میں اللہ کا کلام, دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت, اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے وہ جنگ لڑی. الحمدللہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے اور 45 ملکوں سمیت ان سب کی ناک کو اپنے قدموں کے اندر رگڑوا دیا. سمجھ آگے یہ کیا تھا؟ یہ قرآن سے محبت تھی, یہ حدیث سے محبت تھی. آج امریکہ کا نام لے کے لرزتے ہیں. وہ امریکہ کے جہاز دیکھ کے ایسے تمسخر اڑاتے تھے. ان کو کہتے بے وقوفو امریکہ ہے. کہتے کون امریکہ؟ ہم ایمان اللہ پر لائے ہیں, ہم ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں. ہمارے لیے سب کچھ قرآن ہے, حضور کا فرمان ہے. امریکہ کون ہوتا ہے؟ بہت آئیں گے بہت جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ آج ان کی عزت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم کیسے جھک کے ملتے ہیں ان کو, کافروں کو ایسے جھک کے نام لے کر. روس کے اندر
ایک میٹنگ تھی، میٹنگ، یہ میں آپ کو قرآن کی عظمت بتا رہا ہوں، یہ حدیث اور حضور کی عظمت بتا رہا ہوں۔ وہاں روس کے اندر ایک گول میز کانفرنس تھی، امریکی جرنیل، دلال، سارے منافق کافر بیٹھے تھے، اور ادھر یہ 11 محمدی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، سارے ان کو منہ کو تک رہے ہیں۔ حضرت وہ محمدی جو ہی وہاں ایک ساتھی نے آ کے کان میں بتایا کہ نماز کا ٹائم قریب ہے اور آپ پہلے نماز پڑھیں، انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی۔ محمدی کس سے اجازت لیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کا غلام کیوں اجازت کسی سے لے؟ اٹھے، وہ دیکھتے رہے، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں۔ ایک نے آ کے انہی کفار کہ گول جو میز کانفرنس کے ساتھ کمرہ تھا، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا حال گونج اٹھا، سب حیران پریشان، یہ کیا؟ ہم تو ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو ہمارے ایوانوں میں اللہ کے نام کی صدائے بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھی، پھر آرام سے ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ آج ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کا مقام ہے۔ یہ ہے علماء کا کردار، علماء کا مقام، دین والوں کا مقام۔ اسی طرح ہماری تبلیغی جماعت ہے، الحمدللہ۔ فضائل اعمال جس ہستی نے لکھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ میرے والد صاحب ان کے اجل خلفاء کرام میں اور خدام میں سے تھے۔ کیا شان ہے فضائل اعمال کی؟ دنیا نے اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی، سعودیہ میں، یورپ کے ملکوں میں کہتے جس پر پابندی لگاؤ، لیکن الحمدللہ آج دنیا کے تقریباً 50 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا پڑا ہے۔ میں افریقہ گیا، افریقہ، میرے ابا جان رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا۔ یہ وہ جنگل ہے کیپ ٹاؤن، ان علاقوں میں خود گیا ہوں جہاں صحابہ کرام ٹھہرے تھے۔ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے نا، محمدی ایسے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے کہ اس جنگل کو خالی کرو، یا حضور کے غلام آ رہے ہیں۔ انہوں نے رات گزارنی ہے، کیا شیر، کیا سام، کیا اژدہا، کیا جتنی بھی موذی جانور ہیں، ایک اعلان سے انہوں نے اپنے بچوں کو منہ میں پکڑ کر پورے جنگل کو خالی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محمدی۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی اس جنگل میں گیا ہوں دوستوں کے ساتھ، کہتے ہیں میں جب وہاں گیا، ہم نے وہاں زور کی نماز پڑھی، وہاں پر ہاتھی تھے، شیر تھے، سب کچھ، بڑا ماحول بنا تھا۔ اور جیسے موٹر وے پہ آپ آئے نا، جگہ جگہ 100 کلومیٹر کے بعد وہاں وہ ہوٹل بنے ہوتے، تو وہاں بھی ہوٹل بنے تھے، لیکن بڑے بڑے موٹے موٹے تار لگائے تھے، اس میں کرنٹ چھوڑے تھے، کیونکہ کوئی وہاں سے شیر یا یہ سی چیزیں حملہ نہ کرے، کیونکہ وہ کافروں کا ملک ہے۔ وہاں صرف 4% مسلمان ہیں، باقی سب گورے کالے ہیں۔ آج ہم مسلمان گورے کالے بننے کے چکر میں، ہر ایک کہتے ہیں جی میرے بچے کے بال کیوں ہو جائیں، میرے بچہ جو ہے وہ پینٹ پتلون پہن کے پڑھا لکھا نظر آئے۔ خدا کی قسم سب سے بڑا ان پڑھ نظر آتا ہے۔ پڑھا لکھا نظر آنا ہے تو ایسے کپڑے پہنے، سبحان اللہ۔ پڑھا لکھا نظر آنا ہے تو اس داڑھی کو جو حضور کی بڑی سنت ہے اس کو چہرے پر سجاؤ۔ سبحان اللہ۔ محمدی نظر آنا ہے، پڑھا لکھا نظر آنا ہے تو اس پگڑی کو اپنے سر پر سجا لو۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھو کیا شان، کیا مزے ہیں۔ ہم افریقہ جاتے ہیں، وہ کافروں کا ملک ہے، یقین مانیں ان کی زندگی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کوئی زندگی نہیں ہے کافروں کی۔ یہ آپ ضرب بھر دیکھتے ہیں جی کریم پاؤڈروں کو، ہیں جی یہ بڑے بڑے، اندر سے ختم، کوئی زندگی نہیں برگر کی اولاد۔ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ میں بھی پٹھان ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں؟ اسلام آباد سے، آبائی گاؤں ہمارا بڑا گرام ہے۔
اب یہاں جو ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ادھر طارق حراج صاحب بیٹھے ہیں، آپ میں پٹھان بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے، حراج بھی، ارائیں بھی، راجپوت سب بیٹھے ہیں۔ کافروں کو یہ بیٹھنا کہیں پر بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت ہے۔ ہم وہاں جاتے ہیں، جو انگریز مسلمان ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کالے مسلمان ہیں، گورے مسلمان ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی عزت، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ عجیب عجیب طرح دیکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک تو جب کھانے کا وقت ہوا تو قریب سے دو کالے گزر رہے تھے، وہاں کالے زیادہ ہیں، عیسائی گزر رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، مجھے تو اردو آتی تھی، عربی انگریزی تو نہیں آتی تھی، لیکن ساتھی تو تھے، علماء بھی تھے۔ میں نے کہا کہ کیا اچھے ہوتے یہ دونوں بھی مسلمان ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلوایا، ان ساتھیوں کو کہا ان کو بلایا، ان کو بٹھایا، لیکن ان کو یہ پتہ تھا یہ مسلمان ہیں، ان کے ہاں ایسے ہاتھ دھوئے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے ان کے ہاتھ دھلوائے، میں نے اپنے پلیٹ میں ان کو کھلانا شروع کیا۔ ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ کھانے میں میں ان کو ساتھیوں کے ذریعے اسلام کی دعوت دیتا رہا۔ تو وہ بات بس اللہ پاک ہے جس کو ہدایت دے، سمجھ میں آئے کس کو چن کے کیا بنا دے۔ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نہ بنتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جو تھے وہ کافر نہ ہوتے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہے۔ آسیہ فرعون کے تخت کے ساتھ تھی، مسلمان، اور خاون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو جو مقام عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ میں ان کو دعوت دے رہا تھا تو اتنے میں وہ مان گئے۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ اب ہمارے نماز کا وقت ہے، تو ان کو تو نماز کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، تو بس صرف ان کو ہم نے وضو کرا دیا، وہاں غسل کا جگہ تھا نہیں، تو وضو کرایا اور بات ان کو سمجھائی، دو تھے، اور انہوں نے پھر الحمدللہ کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہوئے۔ ہمارے ساتھ پھر نماز میں بھی شریک ہوئے، بس ہم نے کہا میں دیکھتے رہو جیسے اب پڑھو۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہم نے ذکر شروع کیا، عصر کے قریب کا وقت ہے تو یہ بھی ذکر کرتے رہے۔ ہمارے یہ دونوں ابھی تازہ مسلمان ہوئے، کہتے ہم نے ذکر ختم کیا، وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان کو ایسے ہلایا ساتھیوں نے کہ اب بس کرو، دعا کرتے ہیں، پھر آگے ہم نے سفر کرنا ہے۔ تو حضرت نے ان دونوں کا اسلامی نام رکھنا تھا، ایک کا نام رکھا محمد اور دوسرے کا نام رکھا احمد۔ اب حضرت نے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ تو کافروں کا ملک ہے، اگر ہم چلے جائیں خدا نہ خواستہ کسی اور کے قبضے میں نہ آ جائے تو کیا ہوگا۔ پھر اس ساتھیوں نے پتہ وغیرہ لیا، حضرت فرماتے ہیں میں نے 1 ہفتے بعد اس کو کال کی، ساتھی نے، میں نے سلام کیا، اس نے پوچھا کون، کہا کہ میں محمد بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آ گئی۔ پھر انہی کے حضرت نے کہا آپ ان کا خیال رکھو، آج بھی وہ الحمدللہ مسلمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قریب میں 4-5 لوگ کھڑے تھے، قریب میں 4-5، وہ ایسے ایسے اشارے کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون سے لوگ اشارے کر رہے، گونگے بہرے تھے۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کون ہے، تو وہ قریب کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زبان سے بولا ہی نہیں ہے، آنکھوں سے کچھ نہیں، اشاروں سے۔ ساتھ 1-2 کھڑے تھے، ایک نے فضائل اعمال پکڑی تھی، وہ اردو میں تھی، دوسرے نے پکڑی تھی وہ کس میں تھی، انگریزی میں، اور ایک ان کی زبان میں تھی، زولو زبان افریقہ۔ وہ کہتے میں جب قریب گیا تو میں نے دل میں آیا واہ مولانا الیاس، واہ شیخ زکریا، کیا کام آپ لوگ کر گئے۔ تو میں نے دیکھا وہ ان کو، کافروں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا رہے تھے۔ اور کہتے میں ان سے ملا، جب تعارف ہوا وہ 2 ہمارے راولپنڈی چور چوک کے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے میرے پیاروں۔ کہتے ہیں علماء نے ہمیں کیا دیا، علماء نے کیا، بس صبح شام علماء، مولوی نے ہمیں کیا دیا۔ مولوی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر ہم غور کریں، فکر کریں۔ آپ کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ کے بچے کالجوں یونیورسٹی میں جاتے ہیں،
وہاں بن کے کیا آتے ہیں؟ اب میں کچھ کہوں تو پھر استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ گمراہی، وہ تباہی، وہ بربادی ہو چکی ہے۔ زمانے جاہلیت کے وہ اثرات پھر شروع ہو گئے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، یہاں ٹوپیوں والے بھی بیٹھے، بغیر ٹوپیوں والے بھی بیٹھے۔ بغیر ٹوپی والے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ آخر مجھے ایک جواب دو، آخر یہ ٹوپی آپ نے کیوں نہیں پہنی؟ ہاں ناراض نہ ہونا چاہیے، ایک بات آپ سے پوچھ لوں، کیوں نہیں پہنی آپ؟ کوئی مشکل ہے؟ کیا ہے؟ کیا مسجد کے اندر یا ایسے روحانی ماحول کے اندر یہ آداب ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں نا، آپ کا بچہ سکول جائے وہ ٹائی نہ پہنے نا۔ کئیوں کو میں نے کہا ٹائی نہ پہنو، کہتے جی کیسے نہ پہنے، ادھر داخلہ نہیں دیتے، نکال دیں گے۔ تو آج کاش کوئی پوچھنے والا ہوتا نا کہ بھئی کیوں بغیر ٹوپی کے آگے بیٹھے ہو؟ آپ اللہ کے کلام کی محفل میں آئے ہو، آپ حضور کی محبت میں آئے ہو، علماء کی مجلس میں آئے ہو۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں خدا کے لیے واپس پلٹ کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ آئے، روز نہیں پتہ زلزلے ہو رہے ہیں، آفتے مصیبتیں دن بدن ہم ذلیل و رسوا اور دھنستے جا رہے ہیں، ہماری حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی ربیع الاول گزرا، ختم نہیں ہوا، کتنا ادم مچا ہوتا ہے جی، وہ لیٹیں لگائی ہیں جی، وہ کیا ہے جھنڈیاں لگائی ہیں۔ کرو جو جس نے کرنا ہے کرو، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، نرالا انداز ہے۔ جس طریقے سے بھی آمد مصطفیٰ کا جشن منائے مناتے رہو، لیکن قیامت کے دن یاد رکھنا گلیوں محلوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سجے تھے کہ نہیں سجے تھے۔ اے حضور کی امتی، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری؟ کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اکثر میرے پاس آتے جی تعویذ لکھ کر دیں گے جی، دم 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 گھر میں سایہ ہو گیا جی، گھر میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں نماز کا اہتمام ہے؟ جی نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ تبلیغ والے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مرکز ہے اعظم اللہ طاری جمیل صاحب اس علاقے کے۔ مجھے بتاؤ، علماء سے نہیں سنا کہ ایک نماز قصداً قضا کرنے کا کتنا گناہ ہے؟ 2,88,00,000 سال جہنم میں رہے گا۔ اور قیامت کے ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ آج ہم نے نماز چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، فلمیں دیکھ رہے، گانے سن رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ وجود آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ یہ وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ پوچھے گا۔ آج لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہے تو وہاں کیسی گاڑی تیز ہو تو سلو کر دیتے، اور کوئی ایسا کام ہو تو فوری ڈر جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، کیمرے کو بہت شدید آلات کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن علیم بذات الصدور اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ یاد رکھنا۔ ساتویں زمین کی نیچے بھی آپ چلے جاؤ، چوینٹی جو حرکت کر رہی ہے وہ بھی رب العالمین کو پتہ ہے۔ محمود اور ایاز کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، بادشاہ وزیر تھے۔ یہ جو ایاز تھا یہ بادشاہ کے بہت قریب ہوتا تھا، ہر ٹائم بیٹھتے تھے۔ نیک لوگ بہت تھے، بہلول دانا کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس طرح بہت ہر دور میں فقیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایاز جو تھا یہ بادشاہ کا وزیر تھا، ہر ٹائم پھٹے پرانے کپڑے، وزیر بھی ہے لیکن کپڑے، اور دوسرے طرف بڑے پڑھے لکھے وزیر تھے۔ تو بادشاہ ایاز سے بہت محبت کرتا تھا ہر ٹائم۔ تو وہ جو دوسرے وزیر تھے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے تھے، جاہل، وہ بادشاہ کے کان کو بھرتے تھے، بادشاہ دیکھو آپ کے پاس اور ملکوں سے سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں اور بادشاہ آتے ہیں، آپ نے ایاز کو ہر ٹائم ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، یہ تو آپ کی بےزتی ہے۔
ہم میں سے کسی کو اپنے قریب بٹھائیں تاکہ پتہ تو چلے نا، ہاں پتہ چلے کہ یہ شیخ رشید بیٹھا ہوا ہے، یہ فلانا وزیر بیٹھا ہوا ہے، فلانا وزیر بیٹھا ہوا ہے، خوش آمدید کر دیں کبھی ایک پارٹی میں کبھی دوسرے پارٹی میں، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، کبھی ایک کی تعریفوں میں اتنا پل باندھتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ اللہ ایسے ذلت والی زندگی سے سب کو بچائے۔ تو بادشاہ کو بہت انہوں نے کان بھرے اور بڑا کچھ کہا، تو ایک دن بادشاہ نے سب کے امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقل مند کون ہے، ان میں دانا کون ہے، ہوشیار کون ہے۔ بادشاہ نے بیت المال سے مرغیاں منگوائیں، مرغیاں فارمی جیسے آج کل ہوتی ہیں، اس طرح ادھر فارمی نہیں ہوتی تھی، تو مرغیاں 12 منگوائیں اور ساتھ ایک ایک چھری۔ بادشاہ نے اپنے امتحان لینے شروع کیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا بھئی سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، ایاز تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں فلانے پڑھے لکھے تو بھی کھڑا ہو، آکسفورڈ کا پڑھا تو بھی آ۔ کہتے جی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے جی فلانا، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، دین کے پڑھوں نے الحمدللہ ترقی کر لی ہے، اور ہاں یہ آکسفورڈ کے جی کینیڈا کے جی فلانا ہے فلانا۔ لاؤ ان علماء کو ذرا بناؤ نا آگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بناؤ وزیر خزانہ، ایسے علماء کو آگے لے کر آؤ، چیف جسٹس بناؤ، ایسے بڑے بڑے علماء کو دیکھو عدل و انصاف قائم ہوتے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ لوگوں سے بھی ووٹ گلا ہے، آپ بھی پھر چن چن کے ہیروں کو ووٹ دیتے ہیں جو آپ کے دین کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ بہرحال سب کو کھڑا کیا، بادشاہ نے کہا یہ لو سب ایک ایک مرغی اور ایک ایک چھری، اور جاؤ ایسے جگہ میں مرغی کو ذبح کرو کہ کوئی نہ دیکھے، پہلا شرط۔ دوسری شرط یہ جو جتنا جلدی مرغی کو لے کے آئے گا وہ میرے قریب ہے۔ بس سارے بھاگے، ایاز بیچارے بھی آرام سے نکل گئے جوتے اٹھا کے، صوفی فقیر تھا بیچارہ، مولوی ٹائپ تھا، وہ بھی نکل گیا، آستہ آستہ چل جا۔ اب یہ جو باقی وزیر تھے کوئی اپنے کمرے کے اندر گھس کے جلدی جلدی مرغی ذبح کی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لا کے بادشاہ کا، یعنی آدھا پونا گھنٹے کے اندر سارے وزیروں نے وہ مرغیاں ذبح کر کے رکھ دی، اور ایاز ابھی تک نہیں آئے۔ صبح سے عصر ہو گئی، سارے بادشاہ کو کہہ رہے دیکھے نا یہ پاگل بے وقوف تھا، آپ نے تو بادشاہ نے کہا بھئی آنے تو دو نا، اس کی بھی تو بات سنیں، چلو تم نے ذبح کر دی، تم ہوشیار ہو، رکھو ٹھیک ہے، بیٹھو تسبیح پڑھو۔ مغرب ہو گئی، دیکھا تو ایاز نے زندہ مرغی پکڑی اور چھری ہاتھ میں ہے، ایاز آ گیا بادشاہ کے دربار میں رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایاز کیوں دیر سے آیا، کیوں لیٹ ہو گیا، تیرے باقی دوست پڑھے لکھے جو ہیں انہوں نے جلدی جلدی ذبح کر کے رکھ دی، تو گھوم رہا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا، تو نے کیوں نہیں ذبح کی۔ بادشاہ ایاز رونے لگ گیا۔ غور سے سنو مسلمانوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو نہیں، یہ نہ صرف آپ کو کہوں اور میں خود سب کچھ بھول جاؤں، پہلے عمل مجھے کرنا ہوگا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ حضرات ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پیسے شیسے نہ لے کے آئیں، بیٹھ جائیں، بات سنیں۔ بادشاہ سلامت، آپ جب سب کو رخصت کر رہے تھے آپ نے یہ کہا کہ جلدی ذبح کر کے لاؤ، وہ تو آسان ہے کہ تو میں بھی ذبح کر دیتا، لیکن آپ نے ایک شرط لگائی تھی کہ ایسے جگہ میں ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر چلا گیا، گھر میں کوئی بھی نہیں، کنڈا لگایا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور بس میں نے مرغی کو پاؤں کے نیچے کیا، سر ہاتھ میں پکڑا، دوسرے ہاتھ سے جب اس کے گلے پر میں نے چھری رکھی تو میں نے جب اوپر دیکھا تو اس وقت بھی جبار اللہ دیکھ رہا تھا، بس میں ڈر گیا، پھر میں نے چھوڑ دی مرغی، پھر اٹھائی اور روانہ ہو گیا پہاڑ کے طرف۔ کسی غار کے اندر گھس گیا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو،
وہاں بھی کوئی نہیں تھا، چوینٹی کچھ بھی نہیں، حشرات الارض بھی نہیں، اندھیرا دائیں بائیں، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسی جگہ مجھے روئی زمین میں ملے جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ کہتے جب غار میں گھسا، پھر مرغے کو لٹایا اور چھری اس کے گلے پر رکھی، جب وہ کاٹنے لگا تو بادشاہ آپ کی بات یاد آ گئی کہ کوئی نہ دیکھے۔ میں نے جب اوپر دیکھا، جبار و قہار اللہ پھر بھی دیکھ رہا تھا۔ بس میں نے کہا کہ ایسی جگہ تو اس کائنات میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا، او وزیروں پڑھ لکھو، سب سے عقل مند یہی ہے جس کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں تو دنیا میں کیا ہوگا، مولوی صاحب پیر صاحب سب کو آپ دھوکہ دے دیں گے۔ کئی ہوتے ہیں نا کمرے کے اندر ہو جاتے ہیں، پردے بھی کھینچتے ہیں، پھر وہ ہنس فری آج کل وہ کان میں ڈال لیتے ہیں جلدی تاکہ کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ سنے میری آواز، دروازہ کنڈا بند، پھر اپنے اوپر رضائی بھی ڈال دیتے تاکہ بالکل ہی کوئی نہ دیکھے۔ اس وقت ماشاءاللہ، ہے جوان تو کیا دیکھ رہا ہے؟ ہے جوان تو کیا سن رہا ہے؟ موت سے غافل، تجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ وجود، یہ آنکھیں، کان، ہر چیز اللہ نے دی۔ تو نے تو والدین کو دھوکہ دے دیا، تو نے دوستوں کو دے دیا، سب کو دے دیا، لیکن تھوڑے تصور میں تو چلا جا کہ جس نے تجھے وجود دیا وہ تو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین تیرے ساتھ ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کو، حفاظ کو، حفاظ کے والدین کو۔ تین مختصر باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حافظ قرآن کو، حافظ صاحبان پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، ابھی آنکھیں بند ہونا باقی ہے۔ ملک الموت نے آنا ہے، سب نے دیکھنا ہے، نظر کی کیفیت کب کبھی طاری ہونی ہے، پسینہ چھوٹنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام ذائقوں لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ موت کو یاد رکھنا، موت کو نہ بلانا۔ جس نے موت کو بلا دیا اس نے اپنی زندگی تباہ کر دی، اور جس کو موت یاد رہا بس اس کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے۔ بیت کا اصل مقصد، یہ جو کہتے ہیں نا پیری مریدی، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کی معرفت پہچان حاصل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ لیکن پیر بھی کون سے ہوں؟ جو شکل و صورت سے متبع سنت کو لگتے ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جی فلانا پیر بڑا پہنچے ہوئے ہے، جی کیا ہو گیا؟ کہ چرس پیر ہے، وہ گھنگرو شنگرو ڈالے ہوئے ہیں، تسبیح ڈالی ہوئی ہیں، مکروہ چہرہ، نمازیں نہیں پڑھتا۔ میں ادھر ایک علاقے میں گیا تھا، بتاتے نہیں علاقے کا نہ پیر کا نام لیتا ہوں، صرف یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں وہاں گیا، میں نے بیان کیا، مجھے بتایا گیا یہاں ایک پیر آتا ہے علاقے سے، وہ ہر تیسرے مہینے چوتھے مہینے آتا ہے، اور مرید جو ہے وہ دور بیٹھا ہوگا، پیر صاحب ادھر، عورتیں اس کو دبا رہی ہوتی ہیں، اور سگریٹ چرس پی رہا ہوتا ہے، اور اس کی گاڑی کے ساتھ بال جو ہیں سارے وہ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پیر آ گئے، ہمارے یہ آ گئے، ہمارے وہ آ گئے۔ خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور مریدین کو بھی نماز نہیں پڑھواتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس پیر نے کہا اپنے مریدین کو کہ بھئی ہر 4 مہینے میں ایک فیملی یا خاندان مجھے کٹھا یا بچڑا دے دیا کرو، تو تم 4 مہینے نماز نہ پڑھا کرو، میں تمہاری طرف سے مکہ مدینہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ نماز فرض ہے، فرض۔ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے نورانی اور روحانی چہرے والوں سے وابستہ ہو جاؤ، جن کو دیکھ کے اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہم خود خلق لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مصیبت پڑ گئی ہے۔ بہرحال حافظ قرآن کے 3 جو نقط ان کو گولڈ میڈل ملیں گے اور ان کے اعزاز ہیں کل قیامت کے دن سناؤں۔ پہلا اعزاز حافظ قرآن کا، حافظ صاحب کو بلایا جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فلانے حافظ قرآن کو لایا جائے،
اور پھر ان حافظ قرآن کے والدین کو بھی بلایا جائے. حافظ قرآن کے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر جو ہے وہ نور کا تاج رکھا جائے گا. پوری دنیا کے مال و متاع کو اکٹھے کر کے اس تاج کے ایک موتی کو بھی کوئی نہیں خرید سکتا. اتنے خوبصورت تاج ہوں گے یاقوت و مرجان کے، وہ حافظ قرآن کے سر پر رکھے جائیں، حافظ قرآن کے والدین کے سر پر رکھے جائیں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تاجوں کی جو روشنی ہوگی وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی. کس سے بھی زیادہ ہوگی؟ سورج سے بھی زیادہ ہوگی. خود بھی حافظ بنو، اپنے بچوں کو بھی حافظ بناؤ. حدیث شریف میں آتا ہے جو حافظ قرآن بن جائے قبر کی مٹی پر حرام ہے اس کا وجود کھانا. حافظ قرآن کی شان ہے، مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے، صحابہ اہل بیت بھی حافظ قرآن تھے. ہم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بھی. اور دوسری جو دوسرا گولڈ میڈل دیا جائے گا وہ یہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، ان پر مہر لگ چکا ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت چلے جاؤ. سمجھ میں آگئی؟ یہ حافظ قرآن. کیوں کل قیامت میں کسی افسر کو یہ ہوگا کہ اپنے ماتحتوں کو لے جا جنت، وزیر اعظم کو، صدر کو، چیف جسٹس کو. سمجھ میں آگئی؟ تو اس لیے میرے پیاروں ان مدارس کے ساتھ تعاون کیا کرو. یہ آپ کے اپنے مدرسے ہیں. آج تو سازشیں ہو رہی ہیں مدرسوں کو ختم کرو، مولوی کو ختم کرو، پابندیاں لگاؤ، یہ کرو وہ کرو. سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن انشاءاللہ مدارس بھی رہیں گے، مساجد بھی رہیں گے، خانقاہیں بھی رہیں گی، تبلیغی مراکز بھی رہیں گے، جہادی جذبات بھی رہیں گے. اور یہ داڑھی پگڑی والا ملا رہے گا جو ختم کرنے والے اللہ ان کو ختم کر دے گا. نعرہ تکبیر، دینی مدارس، اسلام. تو سمجھ میں آگئی میرے پیاروں. تعاون کرو گے نا مدارس کے ساتھ، خوب تعاون کرنا. اور میں پھر ایک مرتبہ اپنے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں سے ہم سب ہیں عرض کرتا ہوں ایک درخواست جو آخری میرا درد دل ہے، وہ یہ ہے میرے پیاروں. دیکھو ہمارے لیے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی کہ نہیں تھی؟ کون کون کہتے تھی؟ ہاتھ کھڑا کرو نا ذرا. ماشاء ہے ایمان والو، یہ ہے ایمان. دیکھو داڑھی کاٹنا، داڑھی پر کینچی چلانا یہ گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سب گناہ گا، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نفس و شیطان سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں انسان. لیکن بہترین وہ گناہگار کون ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر توبہ کر لے. جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ حضور کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ داڑھی کٹانا، داڑھی منڈانا یہ حضور کے طریقوں کے صراحتاً خلاف ہے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایسا بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، آپ اپنا نظر شفقت، نظر مبارک ہٹا دیتے تھے اس سے. بہت بڑی گناہ ہے. کیونکہ یہ داڑھی کٹانا منڈانا یہ کافر و یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. محمدیوں کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنی ہے. داڑھی کیا کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کو چومتے تھے. یہ اپنے جو پورے ہیں نا، یہ انگلیاں یہ ایسے داڑھی میں لگاتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، یہ سب کچھ. اے مسلمانوں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ داڑیاں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو داڑیاں رکھوائی. جب سونے کے پیچھے چلنے تو پھر سونے کی اداؤں پر چلو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا دور آئے گا وقت کہ لوگ میرے سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، میرے سنتوں کو ختم کرنے کے در پر ہوں گے.
اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ایسے تعلیم پر، ایسے تجارتوں پر، ایسے نوکریوں پر لعنت بھیجو. خود بھی نہ جاؤ، بچوں کو بھی نہ بھیجو جو آپ کو حضور کے طریقوں سے دور کرے. مدارس میں بھیجو. اب مدارس میں بھی اسکول کے سسٹم آ گئے الحمدللہ. وہ صرف اس لیے علماء نہیں لے کے آنا چاہتے تھے کیونکہ جب اسکول بھیجتے تو وہاں جاتی آگے جو بیٹھے ہوتے پڑھانے والے توبہ تو پہلے بچہ تو اسی کو دیکھے گا نا کہ ماشاءاللہ سر سے پاؤں تک حضور کی سنتوں کے خلاف. اور جب یہی بچہ مدرسے میں آتا ہے دیکھتا ہے ماشاءاللہ داڑھی والا، پگڑی والا، تو پھر بچہ اسی طرح ہوگا نا جیسی تربیت ہوگی. تو اسی لیے ابھی بھی اس سے پہلے جو جلسہ تھا میں نے وہاں ترغیب دی، کافی لوگوں نے داڑیاں رکھی، کئی نوجوان کھڑے ہو گئے. میں ایک تبرک لے کر آیا ہوں. ہم تبرکات کے قائل ہیں لیکن تبرک بھی معمولی تبرک نہیں ہے. پورے ملک میں دور ہیں الحمدللہ. حضرت کے جانے کے بعد کم سے کم 15-20 ہزار سے زائد لوگوں کو میں نے داڑیاں رکھ رہے ہیں. لوگ منتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں یہ پگڑی اور یہ وہ جھولی یہ سب آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں. حضور کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا. خدا یہ ہاتھ جوڑ دو. ایک دن موت ہے، قبر میں جانا ہے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس پر. ایک واقعہ سناتا ہوں عبرت کا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حالت میں مر گیا، اس کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں، اس کو قبر میں اتارو تو لوگ اس کا چہرہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف. کہتے ہیں 10-15 دن مہینے بعد جاؤ قبر کھولو، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ واپس پھیر دیتے ہیں. قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا. اور یہ حضور کی بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، واجب درجہ ہے اس کا. آج کافروں کو دیکھو، منافقوں کو، ہم ان کی طریقوں پر کیوں چلیں؟ ہم محمدی ہیں، محمدیوں والا کام کرو. آؤ میں ایک تبرک لے کے، آج ویسی بھی شب جمعہ ہے اور جمعے کے تو اپنے برکات ہیں. اس جمعے کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی رات کہا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے. حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ابھی آؤ نا ذرا، سمجھ آ گئی ہے؟ حضور کی آمد کا مقصد تھا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. ابھی یہ میرے ہاتھ میں ایک تبرک ہے، یہ ہم اس لیے تبرک پھیرا رہے ہیں. ایک منٹ ذرا صبر کریں. یہ تبرک اس لیے ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی، جیسے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا، دیہاتوں میں جرگہ لے کے جاتے ہیں، راضی کرتے ہیں، جی مان لیں جی خیر ہے. تو یہ ایک جرگہ بھی ہے. یہ کوئی معمولی تبرک میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ حجرہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کی جہاں قبریں ہیں اس کے اوپر دیوار ہے. اس دیوار پر جو غلاف ہے یہ اس کا ٹکڑا مبارک ہے میرے ہاتھ میں. روضہ انور کا ٹکڑا مبارک یہ ہم پھیرا رہے ہیں جگہ جگہ. اب جو میرا بھائی دوست یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد یہ داڑھی نالی میں نہیں پھینکوں گا، نہیں کاٹوں گا، حضور کے طریقوں کے خلاف کام نہیں کروں گا، شیطان خفا ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کروں گا، وہ میرے پاس آئے، میں اس کے چہرے پر یہ تبرک پھیروں گا. ہاں داڑھی والا کوئی بھی نہ آئے، بچہ بھی نہ آئے. ماشاءاللہ یہ ہے محمدی. آج حضور خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کارڈ لے لو، درود شریف کا کارڈ دیں گے سب. آ جاؤ آ جاؤ، ہمت کرو. یہ عارضی فانی جوانیاں ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. آؤ ماشاءاللہ، ہمت کرو ہمت. غلام ہیں غلام ہیں، اونچے آواز سے غلام ہیں غلام ہیں. آ جاؤ جلدی آؤ. ماشاءاللہ بھئی آپ بیٹھ جائیں. طلباء نہ آئے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. پوری سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھو تاکہ حضور خوش ہوں. ماشاءاللہ. غلام ہے غلام ہے. آ جاؤ محمدیوں، انتظار نہ کرو. آ جاؤ ماشاءاللہ. اے محمدیوں ماشاءاللہ. کتنا بڑا تبرک آپ کے چہروں پر لگ رہا ہے. اور بس ارادہ کرو آج کے بعد داڑھی نہیں کٹانی. کچھ بھی ہو جائے ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے. بیگم صاحبہ اور دوست نہیں خوش ہوں گے. ہاں نہ
نفس کو کیا خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرو. ماشاءاللہ اللہ یہ جوانیاں، یہ بڑھاپے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اولاد میں، مال میں، سب میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیا اللہ کل قیامت کے دن ان کو گرائیں گے لوگوں کے سامنے محشر میں؟ حضور شفاعت فرمائیں گے. آ جاؤ آ جاؤ، ہمت کرو محمدیو، ہمت کرو. شاباش شاباش شاباش. انتظار نہ کرو کسی وقت موت آ جائے، بلاوا آ جائے. نہ پریشان ہو، دنیا کچھ بھی کہے. آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جاؤ، ہمت کرو ہمت کرو. ہمت سے کام چلے گا. آج ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے. دیکھیں آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے کافر. فلسطین پر کتنے نہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے، بوڑھے، بچیاں، ایک ایک دن کا بچہ بچی شہید ہو رہی ہیں. اور آج امت محمد کی غفلت سے باہر نہیں آ رہی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ارادہ کیا. پکا ارادہ کرو ایک مٹھی پوری داڑھی رکھنی انشاءاللہ. اور جو نہیں آئے وہ بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. سمجھ آگئی؟ داڑھی رکھو. اللہ پاک ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.